یہ فیصلہ ہو گیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو انہوں نے چائنا اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنا۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ 24 گھنٹے میں نے پورا ویٹ کیا، میں نے 24 گھنٹے ویٹ کیا۔ اب تقریباً 7 بجنے والے ہیں اور پیر کا دن ہے، 26 تاریخ ہے، اور تب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے لگا ہوں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ کل جو تقریریں ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے جلسے میں، پاکستان میں جتنے قوانین موجود ہیں ججز کے خلاف، آرمی کے خلاف اور پھر ویسے ریاست کے خلاف، وہ سارے قوانین ابھی تک لاگو ہو جانے چاہیے تھے، کہیں نہ کہیں لوگوں پہ اپلائی ہونے چاہیے تھے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ میں صرف اس کے بعد کا ویٹ کر رہا ہوں اور وہ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست میں ہمارے واقعی دورہ معیار ہے۔ قوانین تو پتہ نہیں ہوں گے دورے، کیونکہ قوانین تو ایک ہی ہیں، لیکن ان کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ یا اپنا با اثر اور کم اثر جو ہے، ان کے لیے فرق ہے۔ جو کل تقریریں کی ہیں وہاں پہ میاں نواز شریف نے، جو مینگل صاحب نے کی، جو نورانی نے کی، جو اور ایک دو لوگوں نے کی وہاں پہ تقریریں، اگر یہ بات کوئی اینکر کہتا اپنے کسی شو پہ، یا ان میں سے 10% بات بھی کوئی اینالسٹ ٹی وی شو پہ آ کے کہہ جاتا، تو ابھی تک اس کے گھر پہ ریڈ ہو گئی ہوتی، اس پہ فوجداری کے، غداری کے، آرٹیکل 6 پتہ نہیں کون سے مقدمے اس کے اوپر فائل ہو چکے ہوتے، اور اس کو بیل نہیں مل رہی تھی۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، اگر کوئی بھی خدا نہ خواستہ اینکر یا کوئی اور آدمی اس کی بات کرتا ہے، ہاں جو آدمی ان کو ڈسکس کرتا ہے، چاہے وہ ان کے فیور میں کر رہا ہو چاہے ان کے خلاف کر رہا ہو، اس پہ ضرور پابندی لگ سکتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارا دورہ معیار ہے۔ انہوں نے فوج کو کہا، اب وہ کہنے کو تو فوج کو نہیں کہہ رہے، لیکن جب وہ آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی کو اور برملا ان لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے حلف سے انحراف کیا، تو بیسیکلی وہ پورے ادارے کو کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، سب بیک فٹ کے اوپر ہے۔ حتیٰ کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی اس کی کوئی تردید یا کوئی چیز نہیں آ رہی سامنے۔ حیرانی ہے مجھے اس بات کی۔ ہمارے وفاقی وزراء خاموش ہیں اس کے اوپر، وہ پی ڈی ایم کے جلسے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ چھوٹا تھا، بڑا تھا، یہ تھا، وہ تھا، لیکن جو ہے وہ قوانین کو موو کرنے کی بات نہیں کر رہے، اور اس پہ کوئی سو موٹو بھی نہیں ہوا۔ میری ابھی تک 7 بجے تک تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا۔ ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کو ذرا ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مہینے پہلے ایک ریٹائرڈ میجر آریہ گوراف کی ایک ویڈیو آئی، اور اس ویڈیو کا جو متن تھا یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو آئی، تو جناب کل آپ پی ڈی ایم کی تقریروں میں وہ سن لیا، حتیٰ کہ یہاں تک بات ہو گئی کہ جی پاکستان خدا نہ خواستہ خاک پہ دہن، انہوں نے کہا کہ جی توڑنے کی بات کر لیں، ہم ایک صوبے کو الگ کرنے کی بات کر لیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اجیت دیول، مودی اور لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کلبھوشن یادو وغیرہ پاکستان کے اندر آئے ہوئے تھے کرنے کے لیے، وہ پکڑے گئے، ان کا پورا نیٹ ورک ایکسپوز ہوا یہاں پہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بچے کو پتہ ہے، اور جب ہمارے لیڈران یہ بات کرتے ہیں تو وہ جمہوریت کا تقاضا اور جمہوریت کا حسن بن جاتی ہے۔ کل ہمارے یعنی کچھ سیاستدان تو نظریاتی کے علاوہ جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ بن گئے۔ انہوں نے ایسے تانے دیے، ایسے ڈائیلاگ بولے کہ اگر پاکستان میں کوئی اور پاکستانی وہ بولے تو وہ شاید اس کا وجود ہی نہ ہو، یا وہ پھر ایسا اس کی دوڑیں لگیں گی کہ علمان الحفیظ۔ پھر کھلے عام پاکستان کے اداروں پہ حملے ہوئے ہیں، تنقید نہیں ہوئی، حملے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں بلوچستان میں بچوں کی جانوں کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ڈال دیا، اجتماعی قبریں بنانے کا جو ہے وہ ریاستی اداروں کے اوپر ڈال دیا، لوگوں کو اٹھا کر کے مسنگ پرسنز کی لسٹ کو لمبا کرنا ریاستی اداروں پر ڈال دیا، الیکشن میں ڈبے بھرنا وہ ریاستی اداروں کے اوپر ڈال دیا، ملٹری آپریشن کرنا ریاستی اداروں کے اوپر ڈال دیا، رات نئی سیاسی جماعتیں ان کو بنانا وہ ریاستی اداروں کے اوپر ڈال دیا، کشمیر میں ناکامی ریاستی اداروں پر ڈال دی، بلوچستان میں محرومیاں ریاستی اداروں پر ڈال دیا، ججز کو پریشرائز کرنا ریاستی اداروں کو ڈال دیا،
غلط سیکیورٹی تھریٹس کو حکومت کے پیٹے میں ڈال کے وہ بھی ریاستی اداروں پہ ڈال دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے پیچھے؟ اور آج اجیت دیول کا بیان آ گیا, وہ کہتا ہے کہ جی مودی نے جو ہے نا فیصلہ کر لیا, اور اب ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نہ صرف ہندوستان کا دفاع کریں گے بلکہ ہر اس ملک میں جا کے ہم حملہ کریں گے کہ جس کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہو یا ہمیں پتہ ہو کہ جی وہ ہندوستان سوچ کے یا بھارت کے خلاف کو کام کر رہا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو لائسنس دلوا رہے ہیں پاکستان کے اندر حملے کرنے کی, چائنا کے اندر حملہ کرنے کی کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی بی جے پی کے ایک اور سینئر وزیر کا بیان آ گیا, اس نے کہا دی نریندر مودی نے ڈیٹ کا تعین کر لیا. یعنی وہ جو چیز میں بلیو کرتے ہیں پنڈتوں وغیرہ پہ, ماہرین پہ جو علم و نجوم کے ہوں, ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ مشورہ کر لیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو انہوں نے چائنا اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنا. اور یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ مودی کو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری اپنی تمام اپوزیشن نے مل کر پاکستان کی ریاست پہ حملہ کر دیا ہوا ہے, اور نظریاتی ریاست پہ حملہ کیا جو زیادہ زیادہ خوفناک ہوتی ہے. حکومت کا اس پہ کیا جواب ہے؟ بڑی مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ جی غور و خوض یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میاں نواز شریف کی تقریر یعنی چلانے پہ پابندی لگا دی جائے. آفرین ہے. ویسے کیا سلوشن نکالا ہے کہ دھماکہ کہیں پہ ہونا ہے اور ڈبل سواری پہ ادھر پابندی لگا دو. آپ سے پکڑا جانا نہیں, اگر کوئی بندہ جو اندر آ رہا ہے کوئی دہشت گرد, آپ موبائل فونز بند کر دیں کہ جی وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے پاس وائی فائی نہیں ہوگا, اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا, وہ اس کو کوئی پرابلم ہوتی رہے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سوشل میڈیا کے اوپر بین کر دیں بین. یعنی جو پرنٹنگ پریس پہ اگر ریاست کے خلاف مواد چھپ رہا ہے تو آپ جا کے اس پریس کی مشین کو پکڑ لیں اور اس کو بند کر دیں. جو چھاپنے والا ہے, جو لکھنے والا ہے, جو اس کو بانٹنے والا ہے, جو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہے, اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اس پہ کچھ نہیں ہونا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ریاست کو بچانے کے لیے. یہ ریاست اپنے وزن پہ چل رہی ہے اور اپنے زور پہ چل رہی ہے. ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں ان کو بھی اپنی بات اب منوانی پڑے گی, اور ان کو بھی اپنا وزن جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا. اس کے کیا طریقے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا ان کو. حکومت کو اپنے آپ کو منوانا پڑے گا اور اپنے لا کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, ورنہ ایسے قوانین بنانے کا کیا فائدہ کہ جو امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے ہیں. اور یہ وہی اس حکومت میں وہ لوگ حکمرانیاں کر رہے ہیں جو کل تک ہمیں بتاتے تھے کہ آئین اور قانون کی کس طرح پاسداری کرنی ہے. اچھا, جو ادھر پی ڈی ایم کے جلسوں میں کھڑے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ آئین کی پاسداری ہونی ہے. ووٹ کو عزت دو سے لے کر اب ریاست کو کھوکھلا کرو تک جو ہے نا نوبت آ چکی ہے, اور ابھی یہ بڑھنے ہیں. حکومت پی ڈی ایم کے جلسوں پہ نہیں فائن لگا سک رہی, یا ان کو روک نہیں سکتی, یا ان کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ جی 11 جماعتیں ہیں, تو اتنی جماعتیں جب سڑک پہ آ جائیں گی تو ہم کیا کریں گے, ہماری مشینری مفلوج ہو کے رہ جائے گی. لیکن یوٹیوبرز کے اوپر لگانے کو سوچ رہی ہے, لیکن ان چینلز کے اوپر سوچیے کہ ٹویٹر پہ براڈ کاسٹ ہوتی ہے یہ اسپیچ, یا فیس بک پہ ہوتی ہے, یا یوٹیوب پہ ہوتی ہے, یا کسی اور میڈیم پہ ہوتی ہے, ڈیلی موشن پہ ہوتی ہے, تو وہ جو ہے نا ان کو ہم پاکستان میں اس دن بند کر دیں. یہ کوئی حل نکالا آپ نے؟ تو ایسے قوانین کیوں بناتے ہیں جو آپ سے نہ امپلیمنٹ ہونے ہیں نہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے, پاکستان کا وجود ہے تو ہم لوگوں کا وجود ہے, ہمارا کوئی نام لیوا بھی ہے. خدا نہ خواستہ اس ملک کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہماری کوئی داد رسی کرنے نہیں آئے گا. ہم پتہ نہیں ہیومن رائٹس کے بھی ایشو بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. کشمیر میں آپ دیکھ لیں, ابھی تک نہیں بن سکا ہیومن رائٹس کا ایشو. لپ سروس ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے دنیا بھر سے, اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مودی تاریخیں اعلان کر رہا ہے کہ جناب پاکستان پہ کس دن حملہ کرنا ہے. اجیت دیول جو ہے وہ ہائیبریڈ وار کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے گیا. میجر آریہ گوراو کا جو سکرپٹ ہے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز بول رہے ہیں. 5 گھنٹے سارے کے سارے ایک سٹیج پہ بیٹھے ہیں, اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اٹھ کے نورانی کا
ہاتھ پکڑے یا کھڑا ہو کے کہے کہ یہ بات تم نے جو کی تھی یہ غلط کی تھی پاکستان کو توڑنے کی بات، آج وہ کہہ رہے ہیں میں نے طنزاً کہہ دی. طنزاً کہہ دی؟ طنزاً کوئی کسی کے ماں باپ کے اوپر کو بات کر سکتا ہے؟ یہ ہماری ماں ہے یہ ملک. آپ کسی اور کی ماں کے اوپر طنزاً بات کر سکتے ہیں اینڈ دین یو تھنک یو کین گیٹ اوے ود اٹ؟ لیکن پاکستان کے اوپر جس کا جو دل کرتا ہے وہ آ کے اپنے وہ طنز بھی اور نشتر بھی اور سب کچھ چلا دیتا ہے پکڑ کے. مجھے نہیں پتا کہ یہ اپوزیشن نے جیتنا ہے اس جنگ میں یا حکومت نے سرخرو ہونا ہے. اور مجھے فرینکلی اس وقت اس کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ مجھے اس بات کی ہے کیا اس ٹکراؤ میں پاکستان کو تو نہیں نقصان پہنچ رہا، نہ قابل تلافی نقصان. ہمارا دشمن ہماری سرحدوں پہ تیار کھڑا ہے. ادھر سے ہندوستان ہے، ادھر سے افغانستان ہے. کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. اور ان کی مدد کرنے والے بہت ہیں، بہت ہیں ان کی مدد کرنے والے. اور ہم یہاں پہ ریاست کو مزید کھوکھلا کر رہے ہیں. لوگوں کے اور ریاستی اداروں کے درمیان ہم گیپس پیدا کر رہے ہیں. بڑی سوچنے کی بات ہے. کاش آج 24 گھنٹے گزرنے کے بعد تو نہیں ہوا، لیکن 48 گھنٹے گزرنے سے پہلے حکومت جو ہے، جو ہمارے مروجہ قوانین ہیں، جو آئین کے مروجہ آرٹیکلز ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرے. اور ہر اس شخص کو جو ریاست پاکستان کے خلاف پرچار کر رہا ہے یا تقریریں کر رہا ہے، اس کو آئین اور قانون کے مطابق اس کا سدباب ہونا چاہیے. آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں تو پلیز اس پروگرام کو فارورڈ کریے گا، شیئر کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.